أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز ناظرین، قرآن کریم کے 8ویں پارے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پارے کے آغاز میں یہ بات بتائی گئی کہ ہر نبی کے 2 طریقے کے دشمن ہوتے ہیں. ایک شیاطین الانس ہوتے ہیں اور ایک شیاطین الجن ہوتے ہیں. یعنی شیطان جو جنات میں ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. اور یہ جو شیاطین انس یا شیاطین جن جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو گمراہی کی باتیں، چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، انسانوں میں بھی شیاطین کو اور جنات میں بھی شیاطین کو. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو غلط باتیں اچھے انداز میں، یعنی غلط باتوں کو خوبصورت پیکنگ کر کے شیطان اپنے چیلوں کو ٹرانسفر کرتا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بہت سارے جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے تاریخ میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور ابھی ہمارے اس دور میں بھی جو ہے بہت سارے لوگ، ابھی ایک احمد عیسیٰ نام کا ایک آدمی ہمارے پڑوسی ملک میں پیدا ہوا، یا اپنے آپ کو مہدی کہنے والا شکیل بن حنیف ہے. تو اس طریقے کے لوگ دراصل ان کے اوپر شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس طریقے کو گمراہ لوگوں کو شیطان جو ہوتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض، شیطان ان کی طرف اپنی وحی ڈالتا ہے اور ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی 3 صفات بیان کی. فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تیرے رب کا کلام کامل ہے. پہلی صفت کہ واقعات وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، تیرے رب کا کلام سچائی کے اعتبار سے کامل ہے. قرآن کریم میں جتنے واقعات بتائے گئے، جتنے قوموں کے قصے بتائے گئے، وہ بالکل سچائی سے بھرے ہوئے ہیں. اس میں ذرہ برابر کہیں جھوٹ نہیں ہے. قرآن کریم صداقت کا دوسرا نام ہے. یہ پہلی صفت ہے. وعدلا، اور دوسری صفت جو قرآن کی بیان کی گئی کہ قرآن مبنی بر عدل ہے. قرآن میں جو احکام دیے گئے، جو آرڈرز دیے گئے، وہ عدل کے اوپر مبنی ہے. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں مستحق کو، جو آدمی جس کا مستحق ہو اس کو اتنا دیا جائے. مرد کو جتنا چاہیے، جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے. عورت کو جتنا چاہیے اتنا دیا جائے. والدین کو جو حق چاہیے وہ دیا جائے. اولاد کو جو حق چاہیے وہ دیا جائے. تو قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ مبنی بر عدل ہے. اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. اور تیسری جو صفت قرآن کی بیان کی گئی لا مبدل لکلماتی، قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کہ میجورٹی پر ہیں تو صحیح ہے. فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اے نبی، اگر آپ ان لوگوں کی پیروی کریں گے جو زیادہ ہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں زیادہ لوگوں کی، میجورٹی کی اگر آپ پیروی کریں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ جناب ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے ہم صحیح ہیں، معاف کیجیے، یہ فارمولہ قرآن و سنت کا فارمولہ نہیں، یہ رب کا فارمولہ نہیں ہے. حق پر رہنے والے کم ہوتے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو امام ترمذی کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے اور ان کی میجورٹی جہنم میں جائے گی.
ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم نے اس جماعت کا منہج بتایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اکثریت جو ہے وہ حق ہونے کا معیار نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو چیز مباح ہے، جائز ہے، اس کو چھوڑ دے آدمی، یہ دین نہیں ہے۔ جائز چیز کو چھوڑنے کا نام دین نہیں، ناجائز چیز کو چھوڑنے کا نام دین ہے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ اے لوگوں تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، جو کھلے ہوئے ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے گناہ اکیلے اور تنہائی میں گناہوں سے بچنا بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ، میری امت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے۔ کتنی نیکیاں ہوں گی؟ امثال جبال تہامۃ بیضاً، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت ثوبان نے فرمایا صفہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے اور تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، اور نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور تمہاری طرح رات میں عبادت بھی کریں گے۔ فرق اتنا ہوگا وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب تنہائی میں جائیں گے، جب اکیلے میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے، حرام کام کریں گے۔ جیسا آج ہمارے نوجوان، اللہ سب کو ہدایت دے، ہاتھوں میں موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے، تو تنہائی میں کچھ بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہم تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، پبلکلی بھی گناہوں سے بچو اور پرائیویٹلی بھی گناہوں سے بچو، لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچو اور اکیلے میں بھی گناہوں سے بچو۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا۔ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ آپ کے مذہب میں مردار حرام ہے، جس کو آپ قتل کریں وہ جائز اور جس کو اللہ قتل کرے وہ ناجائز، یہ کون سی لاجک ہے؟ یعنی مردار کو اللہ نے موت دی ہے تو وہ اللہ کا قتل کیا ہوا ہے، تو جس کو اللہ قتل کر رہا ہے وہ ناجائز ہے اور جس کو آپ قتل کر رہے ہیں وہ جائز ہے۔ تو اس موقع پر سورہ انعام کی آیت نمبر 121 121 نمبر کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، وہ فسق ہے، گندہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ آ کر کے تم سے بحث کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان شیطانوں کی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ صرف اسی جانور کو تم کھا سکتے ہو جس کو تم نے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا ہو۔ مردار تو چھوڑ دو، اگر غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو یا اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو یا اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو ایسا جانور بھی حلال نہیں۔ تو مردار کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کو فالو کرو، اور ان شیاطین کی بات مت مانو جو شیاطین اپنے چیلوں کو دماغ میں بات ڈال رہا ہے اور وہ تم سے فضول میں آ کر کے بحث کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مومن اور کافر کی ایک بڑی پیاری مثال دی گئی، بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ، ایک آدمی مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندگی دی۔ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کو روشنی دی تاکہ وہ لوگوں میں آرام سے چل سکے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ آدمی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو 24 آور گمراہی کے اندھیروں میں رہے اور اس سے کبھی نہ نکلے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے ان کا برا عمل اسی طریقے سے مزین کر دیا گیا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مومن جو ہوتا ہے اس کے پاس زندگی ہوتی ہے، اور ایک کافر جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے۔ گویا ایک انسان کے لیے توحید آب حیات کا کام کرتی ہے،
اور کائنات کے لیے بھی توحید آب حیات کا کام کرتی ہے۔ جس دن سے دنیا سے توحید ختم ہو جائے گی اس دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کی 3 آیتوں میں 151 152 153 151 152 اور 153 ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی، اور یہ جو 10 باتیں ہیں ان کو وصایا عشرہ کہا جاتا ہے، 10 وصیتیں، اور یہ وہ 10 باتیں ہیں کہ پورا دین ان 10 باتوں کے اندر آ جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آؤ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، پہلی چیز ہے شرک مت کرنا جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ دوسری چیز وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ لسٹ بتا رہا ہے حرام چیزوں کی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسری چیز ہوتی ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، والدین کے ساتھ گستاخی مت کرو، والدین کی نافرمانی مت کرو، مگر اللہ نے یہاں نگیٹو کے بجائے پازیٹیو بات کہی کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے نگیٹو کے بجائے پازیٹیو ورڈ کیوں یوز کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ والدین ایسی ہستی ہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی، نافرمانی، گستاخی کے بارے میں سوچا بھی نہ جائے۔ وبالوالدین احسانا، ان کے بارے میں جب بھی سوچا جائے ان کے ساتھ کیسے احسان کیا جائے، کیسے حسن سلوک کیا جائے، کیسے ان کی خدمت کی جائے، کیسے ان کو راضی کیا جائے، یہ سوچا جائے۔ تیسرا حکم ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اور اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے سبب، بھوک مری کے سبب قتل مت کرو، کیونکہ تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اولاد کو قتل کر دے بھی ہم بہت غریب ہیں کیسے اولاد کو پالیں گے؟ نہیں، تمہیں بھی اللہ کھلا رہا اور تمہاری آنے والی اولاد کو بھی اللہ کھلائے گا۔ اس ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو تو قتل کرنا حرام ہر حال میں ہے، لیکن اس ڈر سے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو گویا اس کو اللہ کی رزاقیت پر بھروسہ نہیں، اس لیے اللہ نے آگے وضاحت فرمائی نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہارے ہونے والے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور تمام فحش کاموں سے، تمام ولگر کاموں سے اور تمام بدکاری کے کاموں سے بچو، چاہے وہ کھل کر کے کیے جاتے ہیں چاہے وہ چھپ کر کے کیے جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ ما ظہر سے مراد طوائفوں کے پاس جانا ہے، اور ما بطن سے مراد خفیہ طور پہ لڑکیوں سے کو گرل فرینڈ بنانا اور ان سے چکر چلانا ہے۔ نکاح کرو اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، حرام کاری مت کرو، بدکاری مت کرو، ولا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ ان تمام کاموں کے۔ تو یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ اس کے بعد پانچویں چیز فرمائی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس جان کو قتل مت کرو۔ گویا انسانی جان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، انسانی جان کے ساتھ اللہ کی حرمت جڑی ہوئی ہے، لہٰذا کسی انسان کی ہتیا کرنے کے پہلے اور اس کو قتل کرنے کے پہلے 1000 بار انسان سوچے کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز، اس کو اللہ نے احترام کے لائق بنایا، اس کا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور اللہ کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ الا بالحق، لیکن جہاں شریعت میں قتل کرنے کا حکم ہے، جیسے شادی شدہ آدمی زنا کر دے، جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور جیسے کوئی اسلامی حکومت کے اندر مرتد ہو جائے تو وہ سزائے موت ہے، لیکن باقی کسی کو ناحق قتل کرنا یہ 5واں بڑا گناہ ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ یہ 5 باتیں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ یہ وصیت کر رہا ہے تاکہ شاید کہ تمہارے اندر عقل ہو۔ یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے اندر ذرا سے بھی کامن سینس ہے تو انسان شرک نہیں کرے گا، انسان والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، انسان اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گا، انسان بے حیائی کے قریب نہیں جائے گا، انسان کسی کی ہتیا نہیں کرے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے تو آٹومیٹک ان 5 چیزوں سے بچے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں 6ٹھی چیز بیان کی گئی ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اب حقوق العباد گنائے جا رہے ہیں تو حقوق العباد میں سب سے پہلے یتیم کا ذکر کیا، کیونکہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا، جو بیچارہ سماج کی نظر میں کمزور ہوتا ہے، جو سماج کی نظر میں سب سے کمزور ہے، اللہ نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔
ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں جائز طریقے سے یتیم کی تم پرورش کر رہے ہو، اس کا مال تمہاری کسٹڈی میں ہے اور تم خود غریب ہو، جائز طریقے سے لے سکتے ہو، حتیٰ یبلغا اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، جب وہ جوان ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دو، پھر تمہیں اس کے مال کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور پھر 7ویں چیز، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول پوری دو، ڈنڈی مت مارو۔ اب اس ایک جملے میں بزنس کے اندر جتنا فراڈ ہے، جتنا دھوکہ ہے، جتنا جھوٹ ہے، جتنی مکاری ہے، اور مارکیٹ کے اندر ہونے والے جتنے بلنڈرز ہیں سب اس کے اندر آ گئے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، یہ نہیں کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، کمی کرنے کی بات نہیں کہی، کہا پورا دو، کمی کرنے کا تو تمہیں ذہن بھی، تمہارے خیال بھی نہ آئے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ جب بھی ناپو اور تولو تو پورا دو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور آگے کہا کہ دیکھو ہم کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کے برداشت کے باہر۔ سامان تول کے دے رہے ہو تو ایک ایک دانے کا حساب ہم نہیں لیں گے، اپنی طاقت کے مطابق تم پورا تول کے دو، ہم اتنا حساب نہیں لیں گے جو تمہارے برداشت کے باہر ہو۔ تو یہ 7ویں چیز ہو گئی۔ اور اس کے بعد 8ویں چیز، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی بات کہو تو انصاف کی بات کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے خلاف پڑھے، اپنوں کے خلاف پڑھے، اپنی اولاد کے خلاف پڑھے، بات جب بھی بولو تو انصاف والی بات بولو، صحیح بات بولو۔ اور 9ویں چیز، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے تم نے جتنے بھی ایگریمنٹ کیے ہیں اس ایگریمنٹ کو، اس وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ یہ تم کو وصیت کر رہا ہے شاید کہ تم اس نصیحت کو قبول کرو۔ اور اس کے بعد جو 10ویں چیز اور لاسٹ چیز ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو راستہ میں تم کو بتا رہا ہوں یہی اللہ کا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ جب راستہ سیدھا ہوتا ہے نا تو چلنا آسان ہوتا ہے اور منزل پر آدمی قریب پہنچتا ہے۔ اللہ کا جو راستہ ہے وہ مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کے سیدھے راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر مت چلو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ تم کو یہ وصیت کر رہا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تقوی ضروری ہے، تقوی کے بغیر آدمی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جب دنیا میں ظاہر ہو جائیں اور اس کے بعد آدمی ایمان لائے، قیامت کے قریب جو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے جب نکلے اور اس کے بعد لوگ ایمان لائیں تو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو اس دن جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر کے اندر، کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ، اور جب سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا لوگ دیکھیں گے، آمن من علیہا، تو تمام کے تمام لوگ زمین پر جو لوگ ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے۔ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، یہ وہی وقت ہوگا جب کسی ایمان لانے والے کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں قیامت کے دن جو میزان ہوگا، جو ترازو ہوگا، اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور قیامت کے دن اللہ کا جو میزان ہوگا وہ انصاف کا میزان ہوگا، حق کا میزان ہوگا۔ اللہ کے جو میزان ہوگا اس میزان پہ تولا کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہوتی ہے، 3 چیزیں تولی جائیں گی اللہ کے میزان پر۔ ایک تو انسان کے اعمال تولے جائیں گے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں
جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے میزان پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور دوسری چیز جو میزان پر تولی جائے گی، نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے ترمذی کتاب الایمان کی، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور اس کے جب گناہ کے جو صحیفے ہوں گے، جب اس کو ترازو پر رکھا جائے گا، میزان پر رکھا جائے گا، بیچارہ مایوس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اس سے کہے گا کہ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اور پھر اللہ ایک کارڈ نکالے گا جس پر توحید لکھی ہوگی، لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اور اس کارڈ کو جب اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھا جائے گا تو اس کے گناہوں کے سارے صحیفے، اور اتنے لمبے چوڑے صحیفے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی وہاں تک وہ صحیفے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو وہ ایک کارڈ جس پر توحید لکھی ہوگی وہ کارڈ بھاری پڑ جائے گا، اور وہ صحیفے، وہ نام اعمال گناہوں کے وہ کمزور پڑ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نام اعمال بھی تولا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو حدیث سے ثابت ہے کہ خود عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا، معاف کیجیے گا، صحیح بخاری کی صحیح روایت، آپ نے فرمایا انہ لیاتی الرجل السمین یوم القیامت، قیامت کے دن ایک بہت موٹا، مشٹنڈا اور ہٹا کٹا اور ہیوی آدمی آئے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر چاہو تو تم یہ آیت پڑھ لو کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن کا کوئی وزن ان کو ہم نہیں دیں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیڑ پہ چڑھ کر کے پیلو کی مسواک کاٹ رہے تھے، اور ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر صحابہ ہنس رہے تھے، تو نبی نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ان کی پتلی پتلی ٹانگوں پر ہمیں ہنسی آ رہی ہے، تو نبی نے فرمایا کہ ان کی جو پتلی ٹانگیں ہیں لہما اثقل فی المیزان من احد، یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی قیامت کے دن میزان پر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وزن پر یعنی میزان پر انسان کو بھی تولا جائے گا، عمل کرنے والوں کو بھی تولا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلق ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلا قیاس فاسد ہے جو شیطان نے کیا ہے۔ نبی کی حدیث اور رب کے قرآن کے آنے کے بعد کوئی قیاس فاسد نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں شریعت میں قیاس کی گنجائش موجود ہے، لیکن قیاس مال فارق نہ ہو، قیاس فاسد نہ ہو، شریعت اور نص کے مقابلے میں نہ ہو، ورنہ پھر وہ ابلیس والا قیاس ہو جائے گا۔ اب یہاں ابلیس کی لاجک بڑی عجیب ہے۔ ارے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ سجدہ کرو تو پھر یہ لاجک کیوں لگا رہا ہے کہ میں بہتر ہوں اور آدم کمتر ہے؟ اور پھر تو کائے کا بہتر ہے؟ تو آگ سے پیدا اس لیے تو بہتر ہے؟ بھئی آگ کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، بھڑکنا ہے، اور کیا ہے؟ مٹی کے اندر نمو ہے، مٹی کے اندر ثبات ہے، مٹی کے اندر اچھائی ہے۔ تو اگر ابلیس کے اس قیاس کو، اس لاجک پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس کی لاجک غلط تھی۔ اور سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ رب کے حکم کے آنے کے بعد لاجک نہیں چلے گی، اور لاجک لگانے کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ برباد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، کیا کہا؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ کہا کہ تو نے تو مجھے گمراہ قرار دے دیا، اب میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم پر کھڑا ہو جاؤں گا، شیطان اتنا ہوشیار ہے بیٹھ جائے گا تاکہ دور سے چلنے والے کو نظر نہ آئے۔ گویا صراط مستقیم پر چلنے والوں کو بھٹکانے کے لیے یہ دھوکے کا استعمال کرے گا، بیٹھ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں گا،
اور کہا کہ میں ہر طرف سے گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر طرف سے میں گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اکثر لوگوں کو اے اللہ تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور ابلیس کا جو یہ خیال تھا وہ خیال صحیح ثابت ہوا، اور اللہ کے زیادہ تر بندے اس کے ناشکرے بن گئے۔ اللہ نے اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے جو خیال ظاہر کیا تھا وہ خیال اس کا صحیح نکلا، اور چند مومنوں کو چھوڑ کر کے انسانوں کی اکثریت شیطان کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حوا سے جو غلطی ہوئی شیطان کے وسوسہ کی وجہ سے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ کہا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسہ دلایا اور کہا کہ تم کو معلوم ہے اس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کیونکہ تم یہ پیڑ کھا جاؤ گے تو فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شیطان نے بھی کتنے عجیب طریقے سے حضرت آدم کو بہکایا۔ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم کو، اور شیطان نے لالچ کیا دلایا کہ تم یہ پیڑ، اس درخت کو تم کھا لو گے، اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی، فرشتوں سے سجدہ آدم کو کروایا، لیکن آدم کو شیطان لالچ کیا دے رہا ہے کہ تم کھا لو گے تو فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ اور شیطان نے قسم بھی کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بہت جلدی بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ حضرت آدم و حضرت حوا کے سامنے اب اللہ کی قسم کھا گیا تو یہ دونوں بیچارے قسم کے آگے یہ ڈھیلے پڑ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور شیطان نے ان کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ جب دونوں نے اس درخت کو کھا لیا تو دونوں کے بدن ننگے ہو گئے، شرمگاہ کھل گئی، اور جنت کے پتوں کو لے کر کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ گویا اصل جو شیطان کا پلان تھا حضرت آدم حضرت حوا کو لباس جنت سے محروم کرنا تھا۔ شیطان کو ولگیرٹی بہت پسند ہے، شیطان کو عریانیت بہت پسند ہے، اور آج شیطان کے چلوں کو بھی عریانیت بہت پسند ہے۔ عورت کے بدن پر کپڑے انہیں اچھے نہیں لگتے، عورت کو کیسے ننگا کیا جائے، یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، اور یہ ان کے نزدیک ترقی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آدم کی جو اولاد ہے، جس کے اندر آدمیت ہے، جس کے اندر انسانیت ہے، وہ آج بھی شرم و حیا کی خوگر ہے، اور وہ آج بھی ننگا ہونا پسند نہیں کرتے۔ جنت کے درخت کے پتے تلاش کر کے ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپا، اور اللہ نے کہا کہ اے آدم، اے حوا، میں نے منع نہیں کیا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا، اور میں نے کہا نہیں تھا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے؟ اب دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک شیطان والا راستہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ڈٹے رہو، جمے رہو اور اپنے گناہ کے حق میں عذر گناہ پیش کرو، اور دوسرا طریقہ آدم کا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور یہی طریقہ کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی طریقہ فلاح کا راستہ ہے۔ اس کے بعد لباس کے دو مقصد بتائے گئے۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا۔ کیوں اتارا؟ پہلا مقصد یواری سوآتکم، یہ لباس تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، اور دوسرا مقصد وریشا، یہ لباس تمہیں زینت دیتا ہے، لباس پہن کر کے تم فبتے ہو، سنورتے ہو، خوبصورت لگتے ہو۔
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن اللہ نے جب لباس کا ذکر کیا تو کہا کہ سب سے بہترین جو لباس ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ یعنی اے انسانوں، جس طریقے سے تم اپنے بدن سے لباس کو الگ کرنا پسند نہیں کرتے، ویسے ہی تقویٰ کو کبھی اپنے آپ سے الگ مت کرو۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ واتجمل بہ ما اواری بہ اوراتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ما اواری بہ اوراتی، جس کے ذریعے میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہوں، واتجمل بہ فی حیاتی، اور اس کے ذریعے میری زندگی میں جمال اور خوبصورتی آتی ہے۔ لباس کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، کون سا لباس آپ نہیں پہن سکتے؟ نمبر 1، ایسا لباس آپ نہیں پہن سکتے جس میں تشبہ بالکفار پایا جاتا ہو، جو کفار کا خاص لباس ہو یا اس کلر کا لباس ہو جو ان کا خاص مذہبی شعار ہے، ایسے کلر کے کپڑے اور ایسے قسم کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو کسی قوم کی نقل اور مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑا اتنا باریک اور چست نہ ہو کہ انسان کے باڈی شیپ سے نظر آئیں، مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے، عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مرد کا جو کپڑا ہے وہ عورت سے مشابہ نہ ہو، عورت کا کپڑا مرد سے مشابہ نہ ہو، دونوں ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنے والا لباس نہ پہنیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ نماز کے لیے جب مسجد میں آؤ تو اپنی زینت اختیار کر لو، اچھا کپڑا پہن کر کے آؤ، اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ کر کے، اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے مسجد میں آؤ۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، جب مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اختیار کر لو اور کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ اللہ کو اسراف کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے جب بھی مسجد میں آئیں تو ڈھنگ کا کپڑا پہن کر کے آئیں، اور کم سے کم جو لباس ہونا چاہیے انسان کا وہ ناف سے لے کر کے جو یہ گھٹنا ہے، یہ مرد کا جو ہے حصہ یہ کم سے کم ڈھکا ہونا چاہیے، اور کندھے پر بھی کپڑا ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی چھوڑ کر کے اور پیر کی ہتھیلی چھوڑ کر کے اور چہرہ چھوڑ کر کے باقی پوری باڈی اس کی کور ہونی چاہیے نماز کے اندر۔ اس کے بعد ایک آخری بات آج کے پارے کی تفسیر میں بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس بات کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں لے کر کے نہیں جائے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں لے کر کے نہیں جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولا انا، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے کر کے جائے گا، الا ان یتغمدنی بفضل و رحمت، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت میرے اوپر نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ محترم ناظرین، یہ تھی قرآن مجید کے 8ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو غور سے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔